شکریہ کہ آپ کو شارٹ نوٹس پہ بلایا گیا، کیونکہ آج کابینہ میٹنگ تھی اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہمارے عدالتوں میں جو ہمیں پیش آ رہا تھا، اور جو 1908 میں قانون بنا تھا CPC 1908 میں، یہ پروسیجر سول کوڈ آف سول پروسیجر کوڈ 1908 بنا تھا، اور اسی طرح یہ چل رہا تھا۔ تقریباً 109 سال تقریباً ہو چکے ہیں جس میں کوئی ترمیم نہیں کی گئی اور حالات کے مطابق اس کو چینج نہیں کیا گیا۔ تو آج کابینہ میں ہم نے اس میں امینڈمنٹس کی، اور یہ امینڈمنٹس ہم نے پچھلے 3 سالوں سے جو ہمارے چیف جسٹسز آتے رہے ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی رہی، تاکہ عدالت میں، قانون سازی میں اور اس میں فیصلوں میں آسانی اور ٹائم لائن آ جائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو۔ تو یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور کورٹ کے ڈیسیجن جوائنٹلی پروونشل گورنمنٹ نے کی ہے، اور یہ امینڈمنٹ آج رولز میں امینڈمنٹ ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ اور یہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی صوبائی حکومت نے جو صوبے کے اختیارات میں تھے، سول پروسیجر ایکٹ میں جو چینجز کی گئی وہ ہم نے کر دی، اور جو وفاق کے کرمنل ایکٹس ہیں جو وفاق کے اختیار میں ہیں اس کے لیے بھی ہم نے تیاری کرنی ہے اور کر چکے ہیں، اور ڈفرینٹ اس میں امینڈمنٹس سجیشنز ہم وفاقی حکومت کو بھیج رہے ہیں۔ اور میری کوشش ہے کہ میں فیڈرل لا منسٹریز سے بیٹھ کر ان کو آگے لے جا سکوں، اور انشاءاللہ پرائم منسٹر تک اس کو لے جائیں گے تاکہ جو وہاں پر جو کرمنل ایکٹس ہے اس میں بھی آسانی لائی جا سکے، اور سول پروسیجر ایکٹ میں ہم نے انشاءاللہ کر دی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا، اور ہمیں اس لیے ٹائم لگا کہ ڈفرینٹ ٹائمز پر ہم ڈسکشن کرتے رہیں کورٹس کے ساتھ، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس پروسیجر کو آسان کیا جائے، جس کو ہم دیوانی مقدمے کہتے ہیں۔ مقدمہ اپنی جگہ لوگ ہی دیوانہ ہو جاتے ہیں اور 20 سال میں فیصلے نہیں ہوتے۔ تو میں تھوڑا اس کی کاپیز بھی آپ کو ابھی مل جائیں گی جو ہم نے امینڈمنٹ کی ہے، اور تھوڑا اس کو میں ڈیٹیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ CPC کے موجودہ طریقہ کار میں مقدمات نمٹانے میں وقت کا ضیاع ہوتا تھا، اس لیے مقدمات نمٹانے کا طریقہ کار مختصر کرنے کے لیے درج ذیل تجاویز دی گئی، جس کی آج کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ وکلاء اور ان کے موکلوں کی حاضری یقینی بنانے، مقدمات نمٹانے کے طریقہ کار کو تیز کرنے اور وقت کی ضیاع کی روک تھام کا نظام واضح کیا گیا ہے، جس کے تحت مقدمات کے فریقین کو متعین تاریخیں دی جائے گی، جس سے مقدمات کے نمٹانے میں تاخیر کا خاتمہ ہوگا۔ مثلاً جتنے وہاں پر مقدمے چل رہے ہیں دونوں فریق کو بلایا جائے گا، ان کو آپس میں بٹھا کر اس میں ساری ٹائم لائن ڈیٹیلز ڈسکس کی جائیں گی، اور دونوں اس پر آمادہ ہو جائیں گے، اور پھر اسی طرح اس مقدمے کو چلایا جائے گا۔ 60 دن میں عدالت پلیڈنگ اور حاضری کا مرحلہ مکمل کرے گا، یعنی 60 دن کے اندر یہ سارا جو ہے پروسیجر اس کو آگے چلائے گا، اور کوئی مسلینیس اپلیکیشنز پر عدالت کا فیصلہ قابل اپیل نہیں ہوگا، چونکہ کیسز چلتے رہتے ہیں، بیچ میں درخواست آ جاتی ہے اور وہ درخواست پہ کیس شروع ہو جاتا ہے، اور کیس کے اندر اور کیس بن جاتے ہیں، اور کوئی اس پر فیصلہ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے ڈیلیز آتی رہیں۔ اور اپلیکیشن کا فیصلہ 60 دن میں ہوگا، جس سے مقدمات کی طوالت کا خاتمہ ہوگا۔ پلیڈنگ کے مرحلے کے بعد دستاویز کی تفتیش اور معائنے کے لیے 30 دن کے عرصے کا تعین کیا گیا ہے، جس میں عدالت چاہے تو سمری فیصلہ بنا سکتی ہے۔ 30 دن کے تعین سے عدالت کو سمری مقدمات سنانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ٹرائل کے مرحلے میں 7 دن کے اندر مقدمے کا حدود تعین کیا جائے گا، اور عدالت روز سماعت کر کے 1 سال میں مقدمے کا فیصلہ کرے گا۔ دیوانی مقدمات کے لیے مدت کا تعین کیا گیا ہے، جبکہ اس سے قبل دیوانی مقدمات تصفیہ کرنے میں کئی دہائیاں لگ جاتی تھی۔ جو فریق مقدمے کی پیروی
और अदालत के अहकामात मानने में नाकाम होगा, अदालत उस पर जुर्माना आयद करेगा। इससे कबल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने और अदालत के अहकामात ना मानने पर कोई जुर्माना आयद नहीं था। इस शेख से अदालत को अहकामात ना मानने वाले फ़रीक पर जुर्माने आयद करने का इख्तियार दिया गया है। अदालत को मुकदमे के किसी मरहले पर समरी फ़ैसला सुनाने का इख्तियार दिया गया है। इससे कबल अदालत तमाम ज़ेर इल्तिवा दस्तावेज़ात और इंटरम ऑर्डर्स के बग़ैर दीवानी मुकदमे में फ़ैसला नहीं सुना सकती थी। एपेलेट अदालत को एपेलेट स्टेज पर अज़ाफ़ी शहादत रिकॉर्ड करने का इख्तियार दिया गया है। इससे कबल एपेलेट अदालत मुकदमा समात या शहादत रिकॉर्ड करने के लिए मातहत अदालतों को भेजती थी। अब एपेलेट अदालत को शहादत रिकॉर्ड करने का इख्तियार दिया गया है। सिविल अदालत और एपेलेट अदालतें 15 दिन में फ़ैसला सुनाएगी। इससे पहले फ़ैसला सुनाने के लिए मुद्दत का तयन नहीं किया गया था। फ़ैसले के इजरा केस मैनेजमेंट एंड शेडिंग कॉन्फ्रेंस के तहत लाया गया है। वाज़ेह रहे कि मुकदमा फ़ैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुद्दईन डिग्री के कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड का ब्लॉक करना भी शामिल है। मतलब इसमें टाइम लाइन भी दिया गया है, जुर्माने का भी ज़िक्र किया है, और अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आगे इसके लिए फर्दर प्रोसीजर है कि उसके ख़िलाफ़ क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हमें चूँकि 4-4.5 साल इस पे लगे कि इस पे डिस्कशंस हुई, लॉ डिपार्टमेंट में, AG ऑफिस में, हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस का डिफरेंट मीटिंग होती रही, और अल्लाह का शुक्र है आज एक बहुत बड़ा जो इंसाफ में रुकावट थी, डिलेज थी, जिसको हम सबको शिकायत है, उस पर इंशाअल्लाह ताला काम शुरू हो जाएगा। और जो हमारे पास पेंडिंग मुकदमात है वो हम पूरे आसानी से इसका हल निकल आए। दूसरी बड़ी बात कि मेरे सुनने में आया कि कोर्ट्स चीफ जस्टिस ने उसने कहा कि हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है, जजेस की शॉर्टेज है। तो मैंने आज भी चीफ सेक्रेटरी को कह दिया कि कोर्ट्स के साथ डिस्कस कर लें, जो भी उनको ज़रूरत है जजेस की है, जो हमारे सूबाई हुकूमत के इख्तियार में है, हम उनके लिए वो प्रोवाइड करने को तैयार हैं, ताकि ये जो मुकदमे हैं इसको आसानी से निपटाया जाए और लोगों को इस अज़ाब से निकाला जाए। शुक्रिया।